تو ایک حدیث ہم سیکھتے ہیں، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سواری پر سوار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے بچے، میں تجھے کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی حفاظت یوں ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے، اتنا پیارا ایمان دیا ہے، اتنا پیارا سندیش دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس سندیش سے، اس میسیج سے محروم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ میسیج دیا اور ہم نے الحمدللہ اس کا چوائس بھی کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ اپنے ماں باپ سے اس میسیج کو پائے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ ہم نے اس کو چوائس کیا ہے۔ تو اس ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور ایمان کی حفاظت کیسے ہو پائے گی؟ سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہم اچھی سنگت اختیار کریں، اور یہ جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے آن لائن، یہ بھی اچھی سنگت کی ایک موٹی سی مثال ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں، ہمارا ایک ٹیچر ہو جس سے ہم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیں۔ کوئی بھی مسئلہ زندگی میں پیدا ہوتا ہے، کبھی بھی ہمیں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ بھی پوچھنا ہے فوراً پوچھ لیں، اور الحمدللہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے جو بھی مسائل ہیں ان کو دور کرنے میں لگے رہیں۔ جس حد تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا ٹیچر ہونا چاہیے جس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ تو یہ اللہ کی حفاظت ہے، کیونکہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اچھی سنگت اختیار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں جا کر کے، اور ہمارا ٹیچر ہے جو ہمیں دین پر چلنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا دل بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ دل میں کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، جلن نہ ہو، حسد نہ ہو، کسی طرح سے دل میں دوسروں کے بارے میں غلط خیال نہ رکھا جائے، گھمنڈ نہ ہو، تکبر نہ ہو، کیونکہ دل میں اگر اس طرح کی بیماریاں پلتی ہیں تو دل ہمارا محفوظ نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے ہماری زبان بھی محفوظ ہو کہ زبان سے ہم اچھی بات کریں، زبان سے بری بات نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے انگ زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، دیکھو اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرنا۔ یعنی جسم کے سارے انگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، تو خراب ہو جائے گی تو ہم سب خراب ہو جائیں گے۔ تو زبان پہ بھی کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ موبائل میں ہم لگے ہوتے ہیں، موبائل کی دنیا بہت ہی وشال دنیا ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی آنکھ پر کنٹرول نہیں رکھیں گے تو بری چیزوں تک ہم پہنچ جائیں گے، اور جو چیزیں ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن جائیں گی۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی آنکھ پر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے، آنکھ سے اچھی چیزیں دیکھنی چاہیے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے، یہ بھی آنکھ کا صحیح استعمال ہے۔ اسی طریقے سے کان کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے، ہم اچھی بات سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، اللہ کی باتیں سنیں، تقریر سنیں، دینی لیکچرز سنیں، لیکن گانے ہوں، میوزک ہوں، اس طرح کی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے کان کی حفاظت کریں، کیونکہ کان بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ کان، یہ آنکھ اور یہ دل، ان سب سے کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا پیٹ بھی محفوظ ہو، پیٹ میں ہم حلال کمائی ڈالیں اور حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اگر حرام کمائی سے
اپنے آپ کو پالتے ہیں یا اپنے بچوں کو پالتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس جسم پر جنت حرام ہے، اس جسم پر جنت حرام ہے۔ تو اسی لیے کمائی بھی ہماری حلال ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہے کہ ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو خلاصہ یہ سمجھیں کہ اللہ کی حفاظت میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کریں، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ، پہلا فائدہ یہ ملتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق چلنے سے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو ایک آدمی کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت میں لگے ہوتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دین پر چلیں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، نماز پڑھیں گے، تو اس کا فائدہ سب سے پہلے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالی ہمیں طاقت دیتا ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے۔ خود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، نیکی کے کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے موسلادھار بارش برسائے گا، یعنی خوشحالی عطا فرمائے گا، اور کیا ہوگا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت میں اضافہ فرمائے گا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دیتا ہے، ہمیں شکتی پردان کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ 100 سال کے ہو گئے تھے۔ وہ جب ایک مرتبہ چھلانگ لگاتے ہیں تو کسی نے ان کو کہا کہ بھئی آپ 100 سال کے ہو گئے ہیں اور چھلانگ لگاتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ان انگوں کو میں نے جوانی میں اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے 100 سال کے بعد بھی ہمارے یہ انگ چست ہیں، ہمارے یہ انگ جو ہے نا شکتیشالی ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہماری جان کی حفاظت فرماتا ہے اور ہمیں طاقت بھی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، ہماری سنتان کی حفاظت کرتا ہے۔ مال کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ سنتان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ سورہ کہف، آج جمعہ کا دن ہے اور عصر کے بعد کا وقت ہے، یہ بہت ہی اہم وقت ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت مسنون ہے۔ سورہ کہف میں ایک جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں پہنچتے ہیں، تو اس بستی میں تھے جہاں پر پہنچے تھے، تو وہاں کی بستی والوں سے گزارش کی کہ ہماری ضیافت کیجیے، ہمیں آج کی رات کھانا کھلائیے۔ تو بستی والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ دیکھا کہ اس میں ایک گھر ہے جو گر رہا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس گھر کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ لوگ اتنے بخیل ہیں کہ آج کی رات ہم لوگوں کو اپنے گھروں میں نہیں رکھا، ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، اور آپ اس بستی کے ایک گھر کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ گھر جو ہے 2 یتیم بچوں کا ہے، اور اس گھر کے نیچے ان کے خزانے دفن کیے گئے ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ ان کا گھر ٹھیک ہو جائے تاکہ یہ بچے جوان ہوں اور جوان ہونے کے بعد اپنے خزانے حاصل کر لیں۔ لیکن پتہ کی بات کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان 2 یتیم بچوں، اناتھ بچوں کے باپ جو ہے نا نیک تھے، ان 2 یتیم اناتھ بچوں کے باپ نیک تھے۔ تو ان 2 یتیم اناتھ بچوں کے باپ چونکہ نیک تھے، اس نیکی کا اثر بچوں تک پہنچا اور اللہ نے مال کی حفاظت کی۔ تو اسی لیے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا پیارا دین عطا کیا ہے، اس دین پر ہم چلیں گے تو ہم اپنی سنتان کے لیے فکر مند رہتے ہیں،
اور اپنے مال کو جمع کرنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اپنے بچوں کے لیے مال جمع کر لیں تاکہ میرے بعد بھی میرے بچے صحیح طریقے سے جئیں، ہمارے بچے سرکشت رہیں، محفوظ رہیں، کسی طرح کی ان کو پریشانی نہ آئے۔ تو اگر ہم دین پر چلیں گے نا، اسلام پر چلیں گے، تو عجیب طریقے سے اللہ تعالی ہمارے مال کی حفاظت کرے گا اور ہماری سنتان کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہوا دین پر چلنے کا۔ ایک تیسرا فائدہ یہ ہے دین پر چلنے کا یا اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنے کا کہ اس کی وجہ سے ہمارا دین بھی محفوظ رہتا ہے۔ بہت سارے بھائی ہیں کہ وہ اپنے آپ سے کہیں کہ نہیں میں تو ٹھوس ہوں، لیکن جب دین پر عمل نہیں ہوتا ہے نا تو شیطان دباؤ ڈالنے لگتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اب دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہونے لگتا ہے۔ لیکن جب ہم دین پر چل رہے ہوتے ہیں نا تو شبہات سے بھی بچے رہتے ہیں، شہوات سے بھی بچے رہتے ہیں۔ شبہات کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، دنیا میں طرح طرح سے ہمیں لبھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن دین پر جب ہم چلتے ہیں نا تو ہر طرح کے فتنے سے ہم محفوظ رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت ہوتی ہے تو شیطان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ کفر بلوا دے، اس وقت اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے کیونکہ ہم دین پر جمے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ایک قول ثابت یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ پر دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پر جمائے رکھتا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم دین پر چلتے ہیں، دین کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین پر جمے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شہوات سے، شہوت کے بھی فتنے طرح طرح کے ہیں، آج تو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، طرح طرح کے شہوت کے فتنے ہیں جو ایک انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے نا اچھے کام کو برا سمجھنے لگتا ہے، برے کام کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے بھی، ایسے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین پر چل رہے تھے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے المواعظ والمجالس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو بکر المسکی۔ المسکی یہ مشک کی طرف نسبت ہے۔ وہ کہیں بھی جاتے تھے تو ان کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے بدن سے ہمیشہ خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، آپ کس قدر عطر لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ ہو گیا اور ابھی تک میں نے عطر نہیں لگایا، لیکن اس کا ایک قصہ ہے، میں تجھے سنا دیتا ہوں۔ قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کہیں جا رہا تھا تو ایک عورت نے مجھے آواز دیا، گھر سے عورت آواز دے رہی ہے، تو میں نے سمجھا کہ اس عورت کو کوئی کام ہوگا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اس عورت نے چالاکی سے گیٹ بند کر دیا اور مجھے برائی پر اکسانا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن پھر خیال آیا کہ ایک ترکیب سوچتے ہیں۔ چنانچہ اس نے عورت سے کہا کہ مجھے باتھ روم کی ضرورت ہے، باتھ روم میں جانے دو۔ چنانچہ وہ باتھ روم میں گیا اور باتھ روم سے گندگی نکال کر کے اپنے پورے بدن پہ مل لیا۔ اسی شکل میں جب اس کے پاس آیا تو عورت نے سمجھا کہ شاید یہ پاگل ہے جسے میں نے بند کر دیا ہے۔ عورت نے دروازہ کھول دیا اور میں وہاں سے نکلا، آ کر کے غسل کیا، کپڑے پہنے اور سویا تو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ دیکھو تو نے ایسا کام کیا ہے کہ ویسا کام کسی نے نہیں کیا، اس لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیرے بدن کو ہم معطر کر دیں گے، خوشبو سے معطر کر دیں گے۔ تو دیکھیں، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، دین کو بچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ایسا بنایا کہ دنیا میں اس کے جسم سے خوشبو نکال دیا اور ہمیشہ اس کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہوتی تھی۔ تو یہی فائدہ ہوتا ہے دین پر عمل کرنے کا۔ تو اسی لیے ہمیں دین سیکھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے
اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھانے کے لیے فکر مند ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو انہی کچھ باتوں کے ساتھ ہم اپنے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔